فضائل ہیں، مگر آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا۔ اس واقعے سے آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور ساتھ ساتھ درود پاک جو نہیں پڑھتے، درود پاک سے یوں سمجھیے دل نہیں لگاتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سن کر بھی درود نہیں پڑھتے، ان کے لیے بہت سارا عبرت کا سامان ہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ میں اس حدیث کا، اس واقعے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک شکاری جو تھا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا، اس کے ہاتھ میں اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا ہوا تھا۔ اب نبی پاک کی شان دیکھیں کہ اس ہرنی نے جب پیارے آقا کو دیکھا تو نبی پاک سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اللہ کریم نے میرے آقا کو کیسی شان دی ہے کہ جانور بھی اپنی فریاد آقا سے کیا کرتے تھے۔ اس ہرنی نے عرض کی کہ حضور یہ شخص جو ہے اس نے مجھے شکار کر لیا ہے، حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اس سے کہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے رہائی دے دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں ہو۔ اس ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے چھڑوا دیجئے، وہ ہرنی کہتی ہے حضور اس سے کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے، اتنی دیر کے لیے چھوڑ دے کہ میں جاؤں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم واپس نہ آئی تو؟ وہ ہرنی کہتی ہے اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے۔ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کا نام سنے مگر آپ پر درود نہ پڑھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ وہ شکاری عرض کرتا ہے حضور اگر یہ واپس نہ آئی تو؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ واپس آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے وہ شکاری پریشان تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے، نبی پاک کو بھی پہچانا نہیں تھا۔ ہرنی بات کر رہی ہے، یہ ہرنی کو جواب دے رہے ہیں، یہ کیسی ہستی ہے کہ ان سے جانور بھی بات کر رہے ہیں اور اب گارنٹی لے رہے ہیں کہ ہرنی واپس آئے گی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ جانور گرفتار ہو جائے، شکار ہو جائے، اسے چھوڑ دیں وہ پھر آ جائے۔ اور ہرنی تو ویسے ہی بڑا تیز دوڑنے والا جانور ہے، شیر نہیں پکڑ سکتا، اسے بڑی مشکل ہوتی ہے پکڑنے میں، اتنی تیز دوڑ لگاتی ہے ہرنی۔ نبی پاک نے فرمایا، اس شکاری نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ کی گارنٹی پر اسے چھوڑتا ہوں۔ وہ ہرنی دوڑتے دوڑتے جو ہے وہ ایک پہاڑ کے پیچھے چلی گئی۔ اب انتظار ہو رہا ہے کہ واپس آتی ہے نہیں آتی، مگر نبی پاک نے فرمایا تھا نا واپس آئے گی۔ ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر بعد وہ ہرنی پہاڑ سے واپس آ رہی ہے، واپس آ کر خود گرفتاری پیش کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بچوں کو دودھ پلا دیا، اب پھر خود آ کر شکاری کے ہاتھ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب سنیے، یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا، وہ شکاری پہلے ہی متاثر تھا۔ ہرنی کے واپس آنے پر جب نبی پاک کا تعارف ملا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی اور سنو، یہ واقعے کا ایک اور خوبصورت موڑ کیا آتا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، حضور آپ کا رب آپ کی امت سے ایسے ہی محبت، اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ حضور جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے، آپ کا رب قیامت میں آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج شیخ پورہ میں اور کوئی بیان نہ کروں، میں اسی حدیث کو بیان کرتا رہوں، اس کے ایک ایک مدنی پھول کو اٹھا کر آپ کو پیش کرتا رہوں اور آپ دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیں تو یہی بیان کافی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس حدیث سے کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جانور کی ماں ہے، بچے پر مہربان ہے، اپنی جان کی فکر نہیں بچے کی فکر ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کا بھی یہی حال ہے، وہ ہمارے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنے نوالے روک کے ہمیں کھلاتے ہیں، خود قربانی دیتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، مگر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بتاؤ وہ ماں باپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ 10 بچے 2 ماں باپ پال لیتے ہیں،
مگر ان 10 بچوں سے یہ 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے۔ خدارا اپنے ماں باپ کی قدر کرے، خدارا ان کی اہمیت سمجھے اور ان کو راضی کرے۔ اب اس ہرنی نے جو 2 باتیں کہیں وہ بڑی اہم ہیں کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس پر لعنت ہو کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز کے بعد خاص وقت ہے دعا کرنے کا، مگر بدقسمتی سے آج لوگوں کو دعا کی فکر نہیں ہے، مانگتے ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے کتنے دن ہو جاتے دعا نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے والا بھی دعا میں سستی کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہیں، حالانکہ ایسے بندے کو اللہ کی بارگاہ سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اور دعا ہے کیا، اس کو سمجھو تو صحیح، یہ کتنا بڑا انعام ہے، بتایا یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ دعا ڈائریکٹلی اللہ سے بات کرنا ہے۔ جی ہاں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھو دعا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ ذرا سوچو نا، قرآن کس کا کلام ہے؟ جواب دو، اللہ کا کلام ہے نا۔ اللہ کلام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہے جب آپ، کتنی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جب آپ نے رب سے بات کرنی ہے، آج دنیا میں کسی کو کسی بڑے منسٹر سے، کسی بڑے افسر سے، کسی بڑے آدمی سے بات کرنی ہے، بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے۔ بیچ میں سیکرٹری آتا ہے، کہتا ہے جناب فلاں تاریخ کو آئیے گا۔ اول تو غریب آدمی کو ٹائم ہی نہیں ملتا، بڑی مشکل سے ٹائم مل بھی گیا، فلاں تاریخ کو 5-10 منٹ کی ملاقات ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ دنیا والوں سے ملنے کے لیے سیکرٹری بیچ میں، مختصر ملاقات۔ اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو سب کو نوازنے والا ہے، جب یہ غریب مسکین مجبور گناہگار بندہ اس سے بات کرنا چاہے، کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ارے جب تمہیں بات کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر بات کرنا شروع کر دو، اپنے دل کی باتیں کرو، اپنی التجائیں رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور سبحان اللہ، وہ کریم کیسا ہے، خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ارے دنیا والوں سے مانگو تو برا لگتا ہے، ہاں آج کسی دنیا والے کے پاس کوئی مانگنے چلا جائے، ہمارے پاس ہی کوئی آ جائے، قریبی دوست کیوں نہ ہو، پہلی باری میں تو شاید دے دیں گے، چلو بھائی لے جاؤ، اپنا جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، قریبی دوست، تھوڑے دنوں بعد پھر آ جائے، ارے پہلے تھوڑے دن ہوئے تو دیے تھے، دوبارہ آ گیا، بس بھائی وہ ختم ہو گئے اور چاہیے، چلو لے جاؤ، اب ذرا خیال سے خرچ کرنا، پیسے دے گا بھی تو 2 باتیں بھی سنائے گا، پہلے کیسے ختم ہو گئے، تو جلدی ختم کر دیے، چلو اب ذرا خیال سے خرچ کرنا۔ تیسری بار کسی کے پاس جائیں تو کہتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار جائے تو موبائل ہی بلاک ہو جائے گا۔ یہ ہیں دنیا والے ہیں، 2-3 بار چلے جاؤ تو برا لگنے لگتا ہے۔ میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا دعا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کی بارگاہ میں اتنا پسند کیا جاتا ہے۔ مگر ہم ہیں کہ دعا میں سستی کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج سب کے پاس جاتے ہیں، اپنے رب کے پاس نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں میری مشکلیں حل نہیں ہوتی۔ مانگو اپنے رب سے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات اس ہرنی نے کیا کہی کہ حضور اس شخص پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے کہ جو آپ کا نام سنے مگر درود نہ پڑھے۔ جو نبی پاک کا ذکر خیر ہو اور جو بندہ درود نہیں پڑھتا نا، اس کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ مگر ادھر کئی دن گزر جاتے ہیں، لوگ درود نہیں پڑھتے، نبی پاک کا نام بھی سنتے ہیں پھر بھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتے۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو خوب شامل کیجیے۔ اور پھر اس ہرنی کے اس واقعے میں اور کیا سیکھنے ہمیں ملا کہ اللہ کتنا مہربان ہے اس امتی پر، ہے اس امت پر کتنا مہربان۔ ارشاد ہوا اے محبوب یہ ہرنی جتنا اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، آپ کا رب آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ اتنی مہربانیاں کیوں ہیں ہم پر؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، ہم آقا کے امتی ہیں، اس وجہ سے یہ ساری مہربانیاں ہیں۔ وہ شاید لکھتے ہیں نا، وہ ہمارے نبی
ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ہے امتیوں تم پر کیسی مہربانی ہے. اور صرف دنیا میں نہیں, محشر کے دن پتہ کیا ہوگا؟ جب باقی امتیں, جب لوگ جنت میں جانے لگیں گے نا, جب تک میرے آقا جنت میں نہیں جائیں گے کوئی بھی نبی نہیں جا سکے گا نا. لیکن جب تک پیارے آقا کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی کسی نبی کی امت بھی داخل نہ ہو سکے. یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ آقا کے غلام ہے نا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا, خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام, خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام, ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. پھر کیوں نہ نبی پاک کے امتی ہونے پر فخر بھی کریں اور امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں. اتنی بڑی مہربانی فری میں مل گئی تو اب امتی ہونے کا حق ادا کریں کہ ان کے دین کو پھیلائیں. اب تو کسی نبی نے نہیں آنا نا, میرے آقا آخری نبی ہیں, تو اس کے بعد اس امت کا کام ہے کہ ان کے دین کو آگے بڑھائے, ان کی سنتوں کو آگے بڑھائے. ایسے اعمال نہ کرے جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچے. ہاں میرے آقا امت کے گناہ دیکھ کر اپنی قبر منور میں غمزدہ ہوتے ہیں. اب وہ کیسا امتی ہے جو شراب پی کر, جوا کھیل کر, حرام کاریاں کر کے, فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگیاں یہ کر کے نبی پاک کو کی قبر منور میں تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. جب اتنی مہربانی ہم پر ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا نا, تو امتی ہونے کا حق ادا کرو. اللہ مجھے اور آپ کو پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ